بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا پہلا باب ہے اور 5ویں فصل ہے صفات ممیزہ کے بیان میں۔ سبق نمبر 23 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم 6 مزید حروف ہیں جن کی صفات ممیزہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ 3 حرف دیکھ لیں، ان کے بارے میں تفصیل دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو باقی 3 ہیں ہم ان کے بارے میں دیکھیں گے کہ کون کون سی صفت ممیزہ پائی جاتی ہے۔ یہ 3 حرف کون سے ہیں؟ صاد، زا اور سین۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ کون سی صفات ہیں جو ان تینوں میں مشترکہ طور پہ پائی جاتی ہیں۔ تو وہ حضرت نے ذکر کیا ہے رخاوت اور صفیر۔ رخوہ ہونے میں یہ تینوں برابر ہیں۔ رخوہ کی صفت صاد میں بھی ہے، زاد میں بھی ہے اور سین میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے جو صفت صفیر ہے یعنی سیٹی والی جو صفت ہے وہ بھی ان تینوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ آپ صاد پر بھی سیٹی آنی چاہیے، زا پر بھی اور سین پر بھی۔ تو یہ 2 صفات ایسی ہیں جو تینوں کے درمیان مشترکہ ہیں۔ البتہ باقی کچھ صفات ایسی ہیں جن کی وجہ سے ان تینوں کے اندر تھوڑا بہت فرق وہ آ جاتا ہے، باوجود اس کے کہ ان تینوں کا مخرج یہ ایک ہی ہے۔ اب وہ کون کون سا ہے اس کو ذرا آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ صاد میں کون سی ایسی صفات ہیں جو زا اور سین میں نہیں پائی جاتی۔ تو اس میں ایک تو صفت استعلاء ہے، دوسری صفت اطباق ہے، جو صاد میں تو پائی جاتی ہے لیکن زا میں نہیں پائی جاتی، سین میں نہیں پائی جاتی۔ تو اس اعتبار سے صاد، یہ زا اور سین ان دونوں سے جدا اور الگ یہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں وہ کون سی صفات ہیں جو زا اور سین میں پائی جاتی ہیں، صاد میں نہیں پائی جاتی۔ تو دیکھیں وہ یہ 2 صفات ہیں، ایک ہے استفعال، یہ ان 2 میں تو پائی جاتی ہیں زا اور سین میں، اور اسی طریقے سے دوسری ہے انفتاح، یہ بھی ان 2 میں پائی جاتی ہیں لیکن یہ صاد کے اندر یہ والی صفت نہیں پائی جاتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک صفت ایسی ہے زا میں جو صرف زا میں تو پائی جاتی ہے، صاد میں بھی نہیں پائی جاتی اور سین میں بھی نہیں پائی جاتی۔ وہ صفت کون سی ہے؟ وہ صفت ہے صفت جہر، جس کی وجہ سے زا، صاد اور سین ان دونوں سے جدا اور الگ ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے 2 صفات ایسی ہیں جو صاد اور اسی طریقے سے سین ان دونوں میں تو پائی جاتی ہے لیکن زا میں نہیں پائی جاتی۔ وہ کون سی صفت ہے؟ وہ صفت ہے صفت ہمس، ان دونوں میں تو پائی جاتی ہے لیکن زا میں نہیں پائی جاتی۔ تو یہ صفات ہیں کچھ ممیز صفات جس کی وجہ سے ہر حرف دوسرے حرف سے جدا ہو رہا ہے۔ اب عبارت آپ دیکھ لیں ذرا، یہ مشترکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں 2 صفات مشترکہ ہیں۔ آگے فرمایا صاد اور سین ہمس میں مشترک ہیں۔ دیکھیں نا ذرا، صاد میں بھی صفت ہمس ہے اور سین اس میں بھی صفت ہمس ہے جو کہ زا میں نہیں پائی جاتی۔ اسی طریقے سے جو زا اور سین ہے استفعال اور انفتاح میں مشترک ہیں۔ استفعال اور انفتاح ان دونوں میں تو پائی جاتی ہے لیکن یہ صاد میں نہیں پائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح جو صاد ہے اس میں صفت ممیزہ استعلاء اور اطباق ہے۔ استعلاء اور اطباق کی وجہ سے صاد، زا اور سین ان دونوں سے جدا اور الگ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح زا اور سین میں صفت جہر اور ہمس پائی جاتی ہے۔ زا میں صفت جہر ہے اور سین میں صفت ہمس ہے، جس کی وجہ سے یہ دونوں حرف صاد سے جدا اور الگ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے 3 حرف دیکھ لیں، لام، نون اور را۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ جہر، توسط، استفعال اور انفتاح میں مشترک ہیں۔ یعنی یہ جو 3 حرف ہیں، لام بھی، نون بھی اور را بھی، ان میں یہ 4 صفات ایسی ہیں جو مشترکہ طور پہ پائی جاتی ہیں۔ صفت جہر بھی تینوں میں پائی جاتی ہے، صفت توسط بھی، صفت استفعال بھی، صفت انفتاح بھی۔ تو اس اعتبار سے تو مشترکہ ہیں۔ البتہ کچھ صفات ایسی ہیں جس سے یہ تینوں الگ الگ ہوں گے۔ وہ کچھ صفات کون سی ہیں؟ وہ ایک ہے صفت انحراف، جو کہ لام اور را ان دونوں میں تو پائی جاتی ہے، لیکن جو صفت انحراف ہے وہ غنہ اس کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے لام اور را یہ الگ ہو جائیں گے اور نون جو ہے یہ الگ ہو جائے گا۔ باقی حضرت فرما رہے ہیں کہ ان میں جو تمایز ہے وہ مخرج سے ہے۔ تمایز کا مطلب یہ کہ ان میں جو فرق کیا گیا ہے وہ صفات کی وجہ سے فرق نہیں کیا گیا ہے، وہ مخرج کی وجہ سے فرق کیا گیا ہے۔ علامہ خلیل رحمہ اللہ تعالیٰ اور علامہ سیبوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جو مخرج ہے تینوں کا الگ الگ ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو جب تینوں کا مخرج الگ الگ ہے تو پھر ہمیں ان کی صفات ممیزہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان تینوں میں سے ہر ایک اپنے مخرج کی وجہ سے جدا اور الگ ہو جائیں گے، جیسا کہ ہم نے گزشتہ سبق کے اندر جب پچھلی فصل کے اندر ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو تینوں حرف ہیں یہ کس کس طریقے سے ادا ہوتے ہیں۔ البتہ جو امام فرار رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان تینوں کا جو مخرج ہے اس میں وہ قرب کا اعتبار کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں چونکہ قریب المخرج ہیں تو گویا کہ ان کا مخرج ایک ہی ہے۔
تو جب امام فرا رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب تینوں کا مخرج قرب کی وجہ سے ایک ہی شمار کیا گیا ہے تو اب لازمی بات ہے کہ ہم نے جو ان کو جدا اور الگ کرنا ہے وہ مخرج کی وجہ سے تو جدا اور الگ نہیں ہو سکتے ہیں، تو لہذا ہمیں صفت ممیز کی ضرورت ہوگی جس کی وجہ سے یہ تینوں حرف ہیں وہ ایک دوسرے سے جدا اور الگ ہو جائیں۔ تو امام فرا رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق حضرت ذکر فرما رہے ہیں کہ جو نون ہے اس میں غنہ کی صفت پائی جاتی ہے جو کہ لام اور را میں نہیں پائی جاتی، جس کی وجہ سے نون ان دونوں سے جدا اور الگ ہو جائے گا، اور اسی طریقے سے جو را ہے اس میں صفت تکرار پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ جو نون اور لام ان دونوں سے جدا اور الگ ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس پہ تھوڑی سی تفصیل ہے، جو قراء کے ائمہ ہیں ان کا اس کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے، جو کہ اختلاف میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اب ذرا آپ عبارت دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ یہ ساری کی ساری بات حل ہو جائے گی۔ تو فرما رہے ہیں کہ جہر، توسط، استفعال اور انفتاح، ان میں یہ تینوں کے اندر یہ چاروں صفات مشترکہ طور پہ پائی جاتی ہیں، اور لام اور را انحراف میں مشترک ہیں، یعنی انحراف کی جو صفت ہے لام میں بھی ہے، را میں بھی ہے، نون میں نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ان میں تمایز مخرج سے، یعنی ان میں جو جدا جدا کیا گیا ہے، تمیز کی گئی ہے، فرق کیا گیا ہے، وہ مخرج کی وجہ سے فرق کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے سیبوی رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام خلیل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا مخرج الگ الگ ترتیب وار رکھا ہے، ان تینوں کا مخرج الگ الگ ذکر کیا۔ تو جب مخرج الگ ذکر کیا ہے تو پھر صفت کے ذریعے سے تمیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ امام فرا رحمہ اللہ تعالیٰ نے قرب کا لحاظ کرتے ہوئے ایک مخرج بیان کیا ہے، تو جب قرب کا لحاظ کرتے ہوئے ایک مخرج بیان کیا ہے تو پھر فرق کیسے ہوگا؟ فرق ہوگا صفت کی وجہ سے، اور وہ صفت کون سی ہے کہ نون میں غنہ کی صفت ہے جو کہ لام اور را میں نہیں پائی جاتی، اور را میں صفت تکرار ہے جو کہ لام اور نون میں نہیں پائی جاتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جو تینوں ہیں یہ امام فرا رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے مطابق صفت کی وجہ سے جدا اور الگ ہوں گے۔